إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ المعارج آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، کہ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرے رہتے ہیں، اور یقیناً تیرے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے اللہ کے عذاب کا خوف۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جو آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، کہ مومن کی صفت تو یہ ہے، مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرے رہتے ہیں، اور یقیناً تیری رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ایک مومن کو اس کی اپنی پوری زندگی میں ہر آن اور ہر لمحہ یہ ڈر لگا رہتا ہے اور یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کی صفت، مومن کی خوبی اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کرونا وائرس کی آزمائش کے سائے میں ہم جن حالات
سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم اور ہمارا ملک اور پوری دنیا گزر رہی ہے، اگر ہم یہ حالات اپنے اندر بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا میسج رکھتی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ ان پیغام کو سمجھیں اور غور و فکر کریں۔ لیکن اگر آج بھی ہم بھی اتنے بڑے امتحان سے گزر کر بھی اس پیغام پر غور و فکر نہ کریں اور نہ کیے اور اس کو ایسے ہی معمولی ایام سمجھ کر گزار دیں اور ان حالات سے درس عبرت حاصل نہ کریں، سبق نہ لیں، تو یقین جانیں یہ ہمارے اور آپ کے مردہ دل ہونے کی اس سے بڑی علامت اور دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان حالات پر غور و فکر کریں کہ حالات کا پیغام کیا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ حالات اللہ انسانوں سے اللہ کی ناراضگی کا پتہ دے رہے ہیں، اور یہ حالات اللہ کے غیظ و غضب کے تعلق سے صاف طور سے اشارہ کر رہی ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نافرمانیوں سے، اپنی بدعمالیوں سے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیا ہے۔ ہم نے اپنی کفر سے، اپنی شرک سے، اپنی بدعات و خرافات سے، عبادتوں میں سستی سے، حرام خوری سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے اور اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیا ہے۔ تو یہ حالات کا پیغام ہے، یہ حالات ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب تیز ہوا چلنی شروع ہوتی، جب تیز آندھی چلنی شروع ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور فوراً یہ دعا کرتے ہیں، کیا؟ اللہم اجعل آریاح ولا تجعل اریحا، اے اللہ اس تیز چلنے والی ہوا کو عذاب نہ بنا، بلکہ اس تیز چلنے والی ہوا کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، عذاب نہ بنا، کیونکہ اسی تیز آندھی نے، اسی تیز ہوا نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تو گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا کو عذاب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، عذاب کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے عذاب سے کس قدر ڈر اور خوف تھا، ان کے اندر اللہ کا عذاب کا خوف کس قدر تھا۔ اور آج کیا حال ہے؟ اور آج دیکھ لیجئے، آج پوری دنیا زیر و زبر ہو کر رہ گئی ہے۔ آج کرونا وائرس کی آزمائش میں آج پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے، اور زندگی کا کون سا ایسا مسئلہ نہیں ہے، کون سا ایسا شعبہ نہیں ہے جو کرونا وائرس کی آزمائش سے متاثر نہ ہوا ہو۔ آج ہم سے چین ختم ہو گیا، ہم سے نعمتیں چھن گئیں، نعمت و امن و عافیت کی نعمت ہم سے چھن گئیں، صحت و تندرستی کی نعمتیں ہم سے چھن گئیں، امن و سکون کی نعمتیں ہم سے چھن گئیں، اور اللہ کا گھر، مسجد کا دروازہ ہم پر بند ہو گیا۔ اور اس سال پہلی بار عالم اسلام حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم ہونے جا رہا ہے، اور پورا رمضان کا مہینہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محرومی، یہ عبادت سے محرومی، یہ اجر و ثواب سے محرومی، یہ زیارت حرمین سے محرومی، یہ اللہ کے گھروں سے محرومی، یہ سب اللہ کے عذاب کا پتہ دے رہے ہیں۔
یہ سب اللہ کے عذاب کا پتہ دے رہے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ آپ اور غور کیجئے، اگر آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ یکی بعد دیگرے ایک کے بعد ایک عذاب کا سلسلہ جاری و ساری ہے، عذاب کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ معیشت کو دیکھ لیجیے، آپ آج معیشت کی کیا صورتحال ہے، چاہے وہ ملکی پیمانے پر ہو چاہے وہ عالمی پیمانے پر ہو۔ آج معیشت کی اس قدر کمر ٹوٹ گئی ہے کہ آج حکومت جان کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے، اور آج حکومت معیشت کی پرواہ کر رہی ہے، معیشت کی فکر کرنا شروع کر دی ہے۔ اسی طرح ٹڈیوں کا حملہ ہوا، ٹڈیاں افریقی ممالک کا سفر طے کرتے ہوئے ہندوستان پہنچی اور راجستھان کے علاقوں میں انہوں نے کھیتوں کو تباہ و تاراج کر دیا۔ اسی طرح ویسٹ بنگال میں امفان طوفان آیا، مہاراشٹر میں نسرگ طوفان آیا، جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ یکی بعد دیگرے ایک کے بعد ایک عذاب کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمیں یہ بتلا رہی ہیں اور یہ سبق دے رہی ہیں کہ آج ہم عذاب کے مراحل سے گزر رہے ہیں، عذاب کی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ قرآن مجید میں قوم فرعون کا واقعہ پڑھیے، قوم فرعون کا قصہ پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذابات قوم فرعون پر نازل کیا تھا، اسی عذاب کا کچھ جھلک، اسی عذاب کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم پر نازل کر رہا ہے، آج دکھا رہا ہے۔ اب ذرا قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کو، قوم فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا تھا، پھلوں میں کمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ ہم نے فرعونیوں کو، فرعون کے اوپر، آل فرعون کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیا، اسی طرح ہم نے اس کے پھلوں میں کمی کر دیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ سنبھل جائیں، تاکہ وہ سدھر جائیں۔ لیکن وہ اب بھی نہ سنبھلیں، اب بھی نہ سدھریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دوسرا عذاب نازل کیا۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے اس پر طوفان کو بھیج دیا، طوفان نازل کر دیا، لیکن وہ اب بھی نہ سنبھلیں اور اب بھی نہ سدھریں، اور پھر وہ اپنے پہلی حالت پر باقی رہیں، اپنے گناہوں پر، انکار پر باقی رہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تیسرا عذاب نازل کیا۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ کہ ہم نے اس پر جراد کو نازل کیا، یعنی ٹڈیوں کا عذاب اس پر نازل کر دیا۔ محترم سامعین، آپ ذرا غور کیجئے، کیا یہ وہی عذاب نہیں ہے جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون پر، قوم فرعون پر نازل کیا تھا؟ کیا آج وہی عذاب ہم پر نازل نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ قحط سالی کا عذاب، یہ بھوک مری کا عذاب، یہ امفان طوفان اور نسرگ طوفان کا عذاب، یہ ٹڈیوں کا عذاب، کا یہ سارے عذابات آج ہم پر نہیں آئے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب بھی اور ایسی حالات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو حالات کا شعور تک نہیں ہے۔ یہ دل کی موت ہے، یہ ضمیر کی موت ہے، اور یہ وہ غفلت کی انتہا ہے جس کو موت کا فرشتہ ہی انسان کو بیدار کر سکتا ہے اور کوئی نہیں بیدار کر سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم جن مراحل سے گزر رہے ہیں، جن صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہم اس کو تسلیم کریں کہ ہم بہت ہی بری حالات اور بہت ہی عذاب کے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں۔ محترم سامعین، جب یہ حالات پیدا ہو جائیں، جب یہ مراحل آ جائیں کہ ہم عذاب سے دوچار ہو جائیں، عذاب میں گرفتار ہو جائیں، تو قرآن مجید نے عذاب سے نکلنے کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، عذاب سے نکلنے کا صورت بھی دکھا دیا ہے اور بتلا دیا ہے۔ یہ صرف ظاہری اسباب نہیں کہ سماجی دوری اختیار کرنا ہے، مصافحہ نہیں کرنا ہے، معانقہ نہیں کرنا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے،
یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں. لیکن عذاب الہی کو دعوت دینے والی چیز ہماری اور آپ کے گناہ ہیں، کفر ہیں، شرک ہیں، نافرمانیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں. تو اس لیے عذاب الہی کو ٹالنے کے لیے بھی مانوی اسباب اور مانوی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اب لاکھ سماجی دوری اختیار کر لیں، مصافحہ سے پرہیز کریں، معانقہ سے پرہیز کریں، لیکن پھر بھی آپ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے ہیں. عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ مانوی اسباب ہمیں اپنانا ہے اور مانوی طریقہ میں اپنانا ہے. وہ کیا ہے؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے غلطیوں کا، اپنی کمی کوتاہیوں کا احساس اعتراف کرتے ہوئے سارے انسان اللہ کی طرف، اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں. پہلا طریقہ اور پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم سارے انسان مل کر اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، کیونکہ استغفار ہی عذاب الہی کو ٹالنے کا ذریعہ ہے اور راستہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے تب تک کہ اللہ تبارک و تعالی امت کو، لوگوں کو عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، عذاب سے دوچار نہیں کرے گا. اور ایسا بھی اللہ نہیں کرے گا کہ جب تک کہ لوگ استغفار کریں گے تب تک کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا، انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا. معلوم یہ ہوا ان آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کا دو ذریعہ ہے. ایک ہے نبی کا وجود امت کے درمیان، یعنی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے امت کے درمیان اللہ تبارک و تعالی امت کو، لوگوں کو عذاب نہیں دے گا. لیکن آج اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہیں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے ہیں. اور دوسرا ذریعہ یہ ہے عذاب الہی کو ٹالنے کا، استغفار کرنا. آج پوری دنیا سے یہ مطلوب ہے کہ آج پوری دنیا کے انسان، سارے لوگ مل کر اللہ سے توبہ استغفار کریں. اگر ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ عذاب کو ٹال دے گا، ختم کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کو لازم پکڑیں. دوسری چیز دعا و مناجات کرنا. عذاب الہی سے جو ہم دوچار ہیں، اس صورتحال سے نکالنے کے لیے دوسری چیز ہے دعا و مناجات کیا جائے. آپ ذرا غور کیجئے، جب قوم فرعون پر اللہ کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، خون کا عذاب، تو وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، تو وہ فرعون اپنی تکبر و غرور کے باوجود حضرت موسیٰ سے دعا کرانے پر مجبور ہو گیا. اور اسے بھی یقین تھا، فرعون کو بھی یقین تھا کہ یہ جو عذاب ہم پر مسلسل پے در پے نازل ہو رہا ہے، اس کو ٹالنے کا واحد ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیں گے تو یہ عذاب ٹل جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی، یہ گزارش کی کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے تاکہ یہ عذاب ہم سے ختم ہو جائے اور یہ ٹل جائے. اگر آپ دعا کر دیں گے، اگر یہ عذاب ہم سے ختم ہو جائے گا، ٹل جائے گا، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. یہ واقعہ سورہ اعراف میں موجود ہے، پڑھ لیجئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس فرعون کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ جو عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، اس کو ٹالنے کا واحد ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کو ٹالنے کا ذریعہ ایک دعا بھی ہے، مناجات بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دعا و مناجات کو لازم پکڑیں اور خصوصی طور سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آج ہم جو عذاب الہی میں گرفتار ہیں، یہ حکمری کا عذاب، یہ معیشت کا عذاب، یہ طوفان کا عذاب، آج ہم مختلف عذاب میں گرفتار ہیں. اے اللہ، تو اپنی رحمت سے ان سارے عذابات کو، ان سارے مصائب کو، مشکلات کو دور کر دے. تیسری چیز عذاب الہی کو ٹالنے کا تیسرا ذریعہ اور تیسری چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا. یعنی ہم تبلیغ دین کے فریضے کو انجام دیتے رہیں. ہم جس جگہ
جس شہر اور جس محلے میں ہیں ہم اپنے دائرے میں رہ کر نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں. جب تک کہ لوگ اصلاح کرنے والے موجود رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کرنے کی وجہ سے، تبلیغ دین کے فریضے کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محلے کو، اس بستی کو، اس شہر کو ہلا کو برباد نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے سورہ ہود میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ جب تک کہ لوگ بستی میں، شہر میں، محلے میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، تبلیغ دین کے فریضے کو انجام دینے والے لوگ موجود رہیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو، اس شہر کو ہلا کو برباد نہیں کرے گا. تو تیسری چیز معلوم یہ ہوا ہمیں تبلیغ دین کے فریضے کو انجام دیتے رہنا ہے، نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائیوں سے روکتے رہنا ہے. کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے لوگوں کو منع کرنا ہے اور توحید سے، قرآن کی تلاوت سے، اخلاق حسنہ جو لوگوں کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے. تو یہ تین چیز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.